بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف عاملہ در فعل مضارع۔ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں وہ اس کے دو قسمیں ہیں۔ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ناصب اور جازم۔ عمل کرنا کیا مراد ہے؟ مثلا ہمارے پاس فعل مضارع کی 14 صیغے ہیں۔ یضرب، یضربان، یضربون، پھر ہے تضرب، تضربان، اور یضرب، پھر ہے تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اور اضرب، اور نضرب۔ تو حروف جازم، حروف ناصب اس کو کہتے ہیں کہ یہ صیغے جو ہے یہ نمبر 1 نمبر 2 اس پر پیش ہے، نمبر 3 نمبر 4 اور نمبر 5، اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ افعال خمسہ، یضرب، تضرب، تضرب، اضرب اور نضرب، جس میں نون اعرابی بھی نہیں ہے۔ تو حروف ناصبہ جب یہ حروف ناصبہ اس پر داخل ہو جائے، مثلا ہم کہیں کہ ای یضرب، ای یضرب، بو کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ یضرب، ای یضرب، لی یضرب، کئی اضرب، کئی یضرب، اذن یضرب، اذن یضرب۔ تو اس کو نصب دیتے ہیں، یہ منصوب کر دیتے ہیں۔ اور جازم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مثلا حروف جازمہ لم ہے تو اس کو جزم دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو اس کو حروف جازمہ کہتے ہیں۔ اگر اس کو منصوب کر دیں تو اس کو کہتے ہیں حروف ناصبہ۔ آج کے سبق میں ہم صرف حروف نصب پڑھیں گے۔ تو حروف ناصبہ یہ ہے۔ حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ ان اور لن اور کئی اور اذن، یہ 4 حروف ناصبہ ہیں، 1 2 3 اور 4، یہ حروف ناصبہ ہیں۔ اور منصوب کرتے کس کو؟ مستقبل کو۔ یہ ان اور لن، کئی اور اذن جب ان افعال پر داخل ہوتا ہے تو 1 2 3 اور 4۔ مثلا یہاں پر لن داخل ہو گیا تو لی یضربا، لن تضربا، لن تضربا، بو کی جگہ پر تضربو کی جگہ پر تضربہ پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی تضربہ اور یہاں پر بھی نضربہ، اضربہ اور نضربہ پڑھیں گے۔ اضربو کی جگہ پر اضربہ پڑھیں گے اور نضربو کی جگہ پر نضربہ پڑھیں گے۔ یا ان داخل ہو، لن داخل ہو، کئی داخل ہو یا اذن داخل ہو، جو بھی داخل ہو یہی ہوگا اس کے ساتھ۔ باقی جو صیغے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 صیغے جو ہیں یہ اس سے نون اعرابی کو گرا دے گا۔ 1 2 3 4 5 اور 6 اور 7، ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا۔ اور یہ دو صیغے جو ہے یضرب، یضربنا اور تضربنا، اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث کی صیغے، یہ غائب کی رہے اور یہ مخاطب کی رہے۔
اس میں کوئی عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ دوسرے مبنی ہے۔ ان اريد ان تقوم، جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقوم کی پہلے تقوم ہونا، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تقوم، اس پر زبر پڑھتے ہیں۔ اريد ان تقوم، ابھی ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس ان کو ہم ان مصدریہ کہیں گے۔ ان مصدریہ، ان مصدریہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثلا اس کا معنی اريد ان تقوم، تو اريد ان تقوم اس کا معنی یہ ہوگا کہ اريد قیامک، یعنی میں آپ کا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، کہ آپ کھڑا ہو جائیں، میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو اس کے اريد ان تقوم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ اريد قیامک۔ لن، جیسے لن یذهب عمرو، ابھی لن دوسرا لفظ کیا ہے؟ لفظ لن ہے۔ جب یہ لفظ لن داخل ہوتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ لا یذهب، لا یذهب، لا یذهب، اس کا معنی دو معنی ہے اس کی، ایک معنی ہے وہ نہیں جاتا، ایک معنی ہے وہ نہیں جائے گا۔ یہ معنی جب ہم کرتے ہیں تو یہ حال کا معنی ہے اور یہ استقبال کا معنی ہے، یعنی معنی مستقبل کا معنی ہے۔ لن کے داخل ہونے، جب لفظ لن داخل ہو جائے اس پر لن یذهب ہم کہیں، لن یذهب، تو ایک تو یہاں پر یہ عمل ہو گیا کہ ضمے کی جگہ پر ہم نے منصوب اس کو پڑھا لن یذهب۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ مستقبل کے معنی میں کر دیا، مستقبل، اور نفی تاکید، نفی میں کیا گیا؟ تاکید آ گئی اس میں، تو مستقبل منفی تاکید کے لیے، تو اس کا معنی ابھی ہم کریں گے وہ ہرگز نہیں جائے گا، وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ تو ایک تو مستقبل کے معنی میں کر دیا، ایک اس میں نفی میں تاکید پیدا ہو گئی، اور ایک یہاں پر منصوب کر دیا، تین باتیں ہو گئی اس میں۔ اور اس کی ترکیب تو آسان ہے کہ اريد فعل فاعل، ان مصدریہ، تقوم فعل فاعل، اور فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر مفعول بھی ہے اريد کے لیے، اور یہ فعل فاعل اور مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ بھی یہاں پر یہ اسلمت کی ادخل الجنہ، کی ادخل الجنہ، تو یہ کئی جو ہے یہ سببیت کے لیے ہے، سببیت کے لیے اسلمت کی ادخل الجنہ، تو سببیت کے لیے کہ میں نے اسلام قبول کیا، یعنی میرا اسلام قبول کرنا یہ دخول جنت کا سبب، دخول جنت کا سبب ہے، میرا اسلام قبول کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ تو اسلمت، میں نے اسلام قبول کیا، کئی ادخل الجنہ، اس لیے قبول کیا تاکہ یہ میرا سبب بن جائے دخول جنت کے۔ اور اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ فعل فاعل ہے، یہ فعل اور یہ فاعل، اور کئی یہ حرف ناصب، ادخل فعل فاعل، اور الجنت مفعول، فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر، بتاویل مصدر مفعول بھی ہے اسلم تو فعل کے لیے، اسلم تو فعل اپنے فعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو کئی کس کے لیے؟ سببیت کے لیے،
کہ میرا اسلام قبول کرنا یہ سبب ہے دخول جنت کے لیے۔ اذن کا لفظ ہے اذن، یہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اذن جو ہے یہ مستقبل پر داخل ہوں، مستقبل پر، اور یہ صدارت میں ہوں۔ پہلی شرط صدارت میں ہوں، پھر لفظ فعل مستقبل پر داخل ہو، اور پھر یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہ ہو تو یہ عمل کرے گا، اگر نہ ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں حرف جواب۔ حرف جواب، حرف جواب اس طرح ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ انا اعطیک دینارا، انا اعطیک دینارا، کہ میں آپ کو دینار دوں گا، کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو دینار دوں گا، تو پھر آپ اس سے کہے کہ اذن اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، مستقبل میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اذن اشکرک میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اذن یہ حرف جواب ہے اس بندے کے، اس نے یہ کہا مثلا یہ کوئی کہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، تو اذن تدخل الجنہ، پھر آپ جنت میں داخل ہوں گے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ یا کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کا زیارت کرتا ہوں، ازورو کا، میں آپ کا زیارت کروں گا، تو پھر آپ اس سے کہیں کہ اذن اکرمو کا، میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو اس کے جواب، اس کو حرف جواب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے حرف جواب، حرف ناصب، اشکرو کا فعل فاعل اپنے، اور مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ آگے جواب ہے کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جواب ہے۔ تو ہمارے پاس اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں وہ 2 قسم پر ہے، ایک ناصب ہے اور ایک جازم ہے۔ ناصب وہ ہے جو فعل مضارع کی ان 5 کو نصب دیتے ہیں اور باقی سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور جازم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر نصب دیا ہے وہاں پر صرف ساکن کر دے، ساکن کر دے، اور باقی نون اعرابی وہی گرا دے۔ پھر حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن ہیں۔ ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، اور ان جو ہے کبھی کبھی ان یہ مثقلہ من المخففہ، یعنی ان سے مخفف ہے، ان سے، تو اس وقت یہ داخل ہوتا ہے کس پر؟ فعل پر، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، ضمیر محذوف ہوتا ہے۔ مثلا ان سیکون، ان سیکون منکم مرضی، ان سیکون منکم مرضی، تو یہ اصل میں ہے انہ سیکون، انہ سیکون، تو یہ ان عمل نہیں کرتا، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، مثقلہ یعنی مشدد سے ساکن بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اور بھی اقسام ہیں، وہ تفصیل میں ان کے اسباق میں پھر کہیں پر پڑھ لیں گے جہاں ضرورت ہو۔ اور لن جو ہے یہ تاکید نفی مستقبل کے لیے ہے، اسلم تو یہ سببیت کے لیے ہے، کئی سببیت کے لیے، اور اذن یہ حرف جواب ہے، یعنی اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو کہے انا اعطی کا دینار، کہ میں آپ کو دینار دوں گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔